وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون سی ذات ہے کہ جو تمہارے بعد اس زمین کے اندر تمہاری نسل میں سے خلفاء پیدا کرتا ہے، وہ بھی بتاؤ کون ہے۔ پھر اللہ نے یہ 3 جملے بولنے کے بعد نا ایک لفظ بولا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور یہ کام کرنے والا؟ مع کا جو لفظ ہوتا ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، یا اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا ہے جو یہ 3 کام کر سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اللہ انسان سے شکوہ کرتے ہیں کہ بڑے تھوڑے بندے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، قلیلا، تھوڑے سے، ما تذکرون، جن کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ اللہ نے انسان سے یہ شکوہ کیا ہے کہ انسان یہ ذرا سوچ تو صحیح کہ تیری طلب، جب تجھے طلب ہوتی ہے تو مجھ سے طلب کرتا ہے، تو کون سی وہ ذات ہے جو تیری طلب کو پورا کرتی ہے؟ اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے وضاحتی بیان اور لمبی تفسیر بیان کی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا مختلف احادیث ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا اصل میں عبادت ہے، دعا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ عبادت کے بعد اس کو بوجھ نہ سمجھو، یا یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی اضافی چیز ہے عبادت سے، بلکہ یہ عبادت کا حصہ ہے۔ جیسے تم مسلسل عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اسی طرح تم دعا کو بھی عبادت سمجھو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، نہیں مل رہی کوئی چیز، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، مستجاب کرے گا۔ تو الدعاء هو العبادہ، یہ عبادت ہے، عبادت کو چھوڑا نہیں جاتا۔ دعا کا جو لفظ ہے اس کے کچھ معانی ہیں۔ ایک لفظ تو دعا کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کسی چیز کا طلب کرنا، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا۔ ایک دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے انسان گفتگو کرتا ہے اور اپنے مطالبات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، ایک دعا کا معنی یہ بھی ہے۔ اور ایک دعا کا معنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، یعنی مجھ سے سوال کرو، کوئی چیز مانگو، میں تمہارے لیے اس کو قبول کر کے تمہیں عطا کروں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو بندے مجھ سے مانگتے نہیں ہیں نا، یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ سب کچھ آ گیا ہے، مال آ گیا، ہمیں مانگنے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ کہتے ہیں جو دعا نہیں کرتے وہ تکبر کرتے ہیں، کبر اور نفاق ان کے دل میں آ گئے، اس لیے وہ اللہ سے نہیں مانگتے۔ یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ سے طلب نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری طلبیں پوری ہو گئی ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کے دل میں تکبر آنے کی وجہ سے اللہ ان کو داخل کر دے گا جہنم کی آگ کے اندر۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی گجرانوالے کے ایک معروف ادارے کے شیخ الحدیث تھے۔ وہ جب دعا کیا کرتے تھے تو پنجابی زبان میں وہ اکثر یہ بات کہا کرتے نماز کے بعد کہ جو تھوڑے ہوئے ہیں نا وہ دعا کر لیں، جو تھوڑا نہیں ہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ اب اس جملے کو ذرا سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ سے کچھ چاہیے، جس کو کچھ ضرورت ہے وہ مانگ لے، جس کو ضرورت نہیں ہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ یعنی جو تکبر میں پڑا ہوا ہے، جس نے یہ گمان کر لیا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، تو وہ اٹھ کے چلا جائے، وہ دعا میں شامل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو طلب کرنے کا طریقہ بتایا نا، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، انہوں نے آ کے جلدی جلدی سے دعا کرنا شروع کر دی، اور دعا کر کے وہ اپنے رستے کو چل دیے، اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے کوئی دعا نہیں کی۔ صحابی پاس بیٹھے کہا اللہ کے رسول وہ تو بڑی لمبی التجائیں اللہ کے سامنے فریادیں رکھ کے گئے، پوری لسٹ بنا کے دے گئے، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے۔ آپ نے کہہ دیا اس نے تو دعا ہی کوئی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا دعا اس لیے اس کی قبول نہیں ہے کیونکہ اس نے مجھ پر اس دعا میں درود ہی نہیں پڑھا، اور جب تک کوئی شخص حضور پر درود نہیں پڑھتا دعا کے اندر، صحیح حدیث مبارکہ ہے کان لہو معلقا، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی، ادھر ہی لٹکی رہتی۔ تب تک اس کو آسمان کا دروازہ کھول کے مستجاب نہیں کیا جاتا جب تک وہ اس دعا کے لیے درود نہیں پڑھتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے، اور دعا کو قبول کروانے کے لیے یہ ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تسبیحات تمجیدات کو پہلے رکھیں، وہ بیان کی جائیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر اس کے بعد ہر چیز کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا، تو اللہ نے دعا کا یہ طریقہ بتایا۔ پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ کی تقدیس بیان کی جائے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، تو پاک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو پاکیزہ ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے۔
اپنے گناہ کا اعتراف کیا جائے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنی التجا وہ پیش کی جائے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو مستجاب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعجال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا استعجال یہ ہے کہ تم دعا کرنے میں جلدی کرو، یعنی فوراً سے اللہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کر دو اور اللہ کی تقدیس کو بیان نہ کرو، اللہ کی تسبیحات اور تمجیدات کو بیان نہ کرو، تو یہ استعجال ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ، جب بھی تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرے، پورے انہماک کے ساتھ دعا کرے کہ یہ اب میں دعا کر رہا ہوں اللہ کے سامنے بیٹھ کے، مجھے یہ چیز چاہیے اور میں لے کے اٹھوں گا، مجھے یہ چاہیے۔ فلیعزم المسألہ، جب بھی وہ سوال کرے تو پورے عزم کے ساتھ کرے۔ ولا یقولون، اور وہ یہ بات نہ کہے اللہم ان شئت فاعطنی، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، اگر تو نہ چاہے تو مجھے عطا نہ کر۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی دعا نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے، تمہیں چاہیے اور اللہ سے اس انداز میں مانگو فلیعزم المسألہ کہ تم نے یہاں سے لے کے اٹھنا ہے، یہ دعا نہ کرو ان شئت فاعطنی، اللہ تجھے اگر اچھا لگے تو مجھے عطا کر دے، نہ اچھا لگے تو مجھے عطا نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تو اپنی کسی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے نا تو پھر کوئی ایسا نیک شخص ڈھونڈ کو جس کو کوئی مصیبت آ گئی ہو اور جس کو کوئی بیماری آ گئی ہو، وہ آزمائش میں مبتلا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیک ہو اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے کہ جو ایک پسیجے ہوئے پریشان حال دل والے بندے کی دعا کو سنتا ہے؟ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو سنتی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اگر تمہیں کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو نیک ہو، صالح ہو اور اس پر کوئی آزمائش ہوگی، اس سے فوراً دعا کا کہنا کہ میرے حق میں دعا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہے اور اللہ سے وہ بار بار رجوع کر رہا ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ، جب کسی شخص کو کوئی شر پہنچتا ہے نا، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دعاءَهُ، اللہ سے دعا کرتا ہے، ہائے اللہ میری بیماری، ہائے اللہ میں بیمار ہو گیا، اللہ مجھے یہ تکلیف آ گئی ہے میرے اللہ، تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ ایسے شخص کو تلاش کر کے تم اس سے دعا لیا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے اس وقت۔ اور پھر اس کے بعد رزق حلال کے لیے، وافر رزق کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ رزق حلال کے لیے تم خاص الخاص دعا کیجیے۔ اللہم ارزقنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یہ آپ نے دعا سکھائی ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس شخص کو رزق حلال وافر عطا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ رزق حرام کھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص، صحابہ کہتے ہیں ایک شخص، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مثال بھی عموماً پیش کی جاتی ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ آیا وہ بیت اللہ کے قریب اور اس کے کپڑے جو تھے وہ غبار آلود تھے، اس کے چہرے کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی، سفر کر کے، لمبا سفر کر کے وہ بیت اللہ کے پاس پہنچا۔ اب ایک لمبا سفر کر کے وہ اللہ رب العالمین کے گھر میں آیا بیت اللہ میں، اور آ کے وہ کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری حاجت، اے میرے رب میری یہ دعا، اے میرے رب میری یہ ضرورت۔ وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے اور وہ دعائیں، التجائیں، فریادیں اللہ رب العالمین سے کرتا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میں تیری کیسے دعا کر لوں قبول؟ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہے، تیرا کپڑے بھی حرام کے پہنے ہوئے تو نے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور جو تو غذا کھا کے آیا ہے، اس سفر کو طے کر کے یہاں پہنچا ہے وہ بھی حرام کے پیسے کا، حرام کما کے کھا کے تو اللہ کے سامنے آ کے فریاد رسی کر رہا ہے کہ اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے میں اس کی دعا قبول کروں، کہاں سے میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ فَأَنَّا کا معنی ہوتا ہے کہاں سے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی وجہ ہے اس کے پاس کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ اللہ کے ہاں اس نے کوئی عذر ہی نہیں چھوڑا کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا، کوئی عمل ہی نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا۔ تو دعاؤں کی جو کثرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خاص طور پر والدین سے جو آپ نے سن رکھا ہے اگر بندہ دعا کروائے تو وہ قبول ہوتی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ باپ سے بندہ دعا کروائے تو وہ رد نہیں کی جاتی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا ترد الدعاء عند حين يفطر، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور وہ بالکل روزہ افطار کرنے کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس وقت اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جب عین وقت ہو جاتا ہے افطار کا، اس سے قبل وہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بات معروف ہے
کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہم اجتماعی دعا، کوئی بڑی شخصیت آ گئی ہو تو اجتماعی دعا کروانے لگ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا افطار کے وقت ثابت نہیں ہے. انفرادی دعا ہی کرنی چاہیے بندے کو. ہر کسی کو اپنی حاجات کا پتہ کہ مجھے کیا چاہیے. اور جو بھی شخصیت آئی ہے نیک ہے، ٹھیک ہے، وہ صالحیت ہے، لیکن اگر سنت عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت انفرادی طور پر بندے کو دعا کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، والد گرامی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی دعا کرو سارے افطار کے وقت. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انفرادی طور پر دعا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ نے افطار کے وقت دعا نہیں کروائی. پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دعا کو رد نہیں کرتے اس وقت کے مابین جو دعا کی جاتی ہے، یعنی اقامت اور اذان کے وقت کے درمیان اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے. یہ ایک خاص وقت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو ہمیں وہ قبولیت کا وقت بھی تلاش کرنا چاہیے. پھر کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتے، جیسا کہ مقام ابراہیم کی دعا ہے، وہاں کھڑے ہو کے بیت اللہ میں دعا کرنا اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے وہ دعا کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے. وہاں اللہ رب العالمین جو بھی دعا کی جائے تو اس کو قبول فرماتے ہیں. عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ فرض نماز کے بعد جو باجماعت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا کروانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے ہرگز کہ آپ دعا کروائیں ہی نہ. ہمیشہ جو درمیانہ راستہ ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ حدیث مبارکہ ضرور ارشاد فرما رکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 3 اوقات میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ان میں سے ایک وقت تہجد کا ہے اور ایک وقت فرض نماز کی ادائیگی کے بعد. آپ نے فرمایا کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنے لیے دعا کیا کرو، مانگا کرو. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کیا کرو کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگرچہ مشکات میں موجود ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، وہ حسن درجے کو پہنچتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی امام کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ شخص کے لیے دعا کرے. یعنی اگر امام صاحب موجود ہے، کسی شخص نے ان سے کہہ دیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کروا دیں، نیک شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہو سکتا ہے ہمیں برکتیں عطا فرما دے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا نہیں کروائی، نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. اس کو کروانی چاہیے، اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک شخص جس کی آنکھ کا آپریشن تھا، اس نے کسی مولانا کے پاس آ کے ظہر کی نماز کے بعد یہ بات کہی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرا آپریشن ہے تو میری آنکھ کا مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شفا یابی عطا فرما دے. تو انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کے بعد جو ہے وہ باجماعت جو اجتماعی طور پر دعا نہیں کروائی، تو یہ ثابت نہیں، میں نہیں کرواؤں گا. اب وہ بزرگ جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے اٹھ کے اس صف سے مسجد کے باہر جا کے کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ غیر اللہ سے نہیں مانگتے دعا، یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. میں نے اسے کہا کہ تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو، یہ تو اللہ سے بھی نہیں میری دعا مانگ رہا. میں نے تو سنا تھا یہ غیر اللہ کے سامنے دعا نہیں مانگتے. اب یہ کتنا برا تاثر گیا ہے اس شخص کے لیے. تو جب بھی کسی امام کو یہ بات کہہ دی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا کروائے، اور دعا میں بڑی خیر اور برکت ہے. ایک واقعہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تفسیر میں بیان کیا ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. ایک شخص تھا جو یمن کی منڈی میں کچھ اس نے اپنا جانور رکھا ہوا تھا، لوگوں کا سامان اس کے اوپر لاد کے، زیدانی علاقہ تھا ایک، اس کی جانب وہ لے کر جایا کرتا تھا. اب اس نے اپنا جانور جو ہے وہ گھوڑا ہے وہاں پکڑا ہوا ہے. ایک شخص اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا کچھ سامان ہے، یہ اس کے اوپر لاد لو اور میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، کرایہ دیتا ہوں، تم میری منزل تک مجھے پہنچاؤ. تو جیسے گائیڈ ہوتے ہیں نا، اس طرح کا وہ کام کرتا تھا. اب اس نے اس کا سامان اوپر لاد لیا، لادنے کے بعد وہ چل پڑا. آگے 2 راستے تھے. عموماً ایک شاہراہ تھی جو جس کو مین جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، وہ تھی جو شہر کی جانب جاتی تھی، اور ایک راستہ تھا جو جنگل کی جانب جاتا تھا. اس رینٹ پر اس گھوڑے کو خریدنے والے شخص نے، لینے والے شخص نے یہ بات کہی کہ میں اس مین راستے سے نہیں جاؤں گا بلکہ میں اس راستے سے جاؤں گا، جو اجنبی تھا اس کے لیے. اس گھوڑے والے نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں کبھی اس راستے سے گیا نہیں ہوں، مجھے اس راستے کا پتہ نہیں ہے، میں تمہیں اسی راستے سے زیدانی لے کے جاؤں گا، جو علاقہ تم نے میرے لیے مخصوص کیا ہے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا. اس نے کہا نہیں، میں نے اس راستے سے جانا ہے، میں نے تمہیں پیسے دیے. اب وہ اس جنگل والے راستے سے اس کو لے گیا. جب جنگل میں پہنچا تو شام کا وقت ہو گیا، تو وہاں اس نے کہا کہ اب میری منزل آ گئی ہے، تم یہاں سے مجھے اتار دو. اس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، وہ بندہ نیچے اترا، اس کو تھوڑا سا آگے لے گیا. جب آگے دیکھا تو وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے پڑے تھے، بندے مار کے وہاں پہ پھینکے ہوئے تھے. وہ پریشان ہو گیا اور اس نے
اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا اور ایک طرف بھاگا. جب وہ بھاگا تو اس شخص نے اپنا خنجر نکالا, اس کے پیچھے ہو لیا, اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ کا خوف کر, کوئی خوف کھا, اللہ کا خوف کھا, تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو جتنا مال ہے تجھے میں نے دے دیا, گھوڑا بھی دے دیا, جتنا میرے پاس یہ لے, جتنا مال ہے وہ بھی تجھے دے دیا. کہا مال تو میرے پاس اب آ ہی گیا ہے, گھوڑا بھی میرا ہے, اور جو تیرے پاس پیسے وہ میں نے لے ہی لینے, لیکن تجھے میں نے زندہ نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہ جو اڈا ہے نا یہ میرا ہے. تو بعد میں جا کے لوگوں کو بتائے گا کہ ادھر ایک راہزن ہے وہ لوٹتا ہے, اس لیے تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے تو زندہ نہ چھوڑی, لیکن مجھے صرف مرنے سے پہلے ایک میری خواہش ہے, مجھے 2 نفل پڑھ لینے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جلدی کرو. اس نے وہیں وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز جب پڑھنا شروع کی تو وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بھی آیت قرآن مجید کی نہیں آ رہی تھی, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے نماز ادا کیسے کرنی. اب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا, اس نے اللہ اکبر کہہ دیا, نیت باندھ لی ہے, اور کیا پڑھ رہا ہے؟ یہی آیت مبارکہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی. امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جو پریشان حال دل والے بندے کی دعا کو سنتا ہے. یہ دعا وہ بار بار پڑھ رہا ہے. ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے نے بار بار اس دعا کو پڑھتا گیا, اور اسے خود ہوش نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, حالانکہ نماز پڑھنی تھی لیکن ہوش ہی نہیں ہے, وہ پڑھتا جا رہا ہے. اچانک سے ایک سفید پوش گھوڑے کے اوپر بیٹھا شخص وہ آتا ہے, اور اس نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے, اور اس بندے کے کلیجے میں مارتا, اس کو قتل کر کے جب جانے لگتا ہے وہ بندہ نماز توڑتا ہے, نماز توڑ کے اس کے پاؤں کو پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ تو کہاں سے آیا, مجھے بتا, تو میری مدد کرنے کے لیے مسیحا بن کے کدھر سے آیا؟ تو اس نے کہا اللہ کے بندے, ابھی تو جس کو پکار رہا تھا نا, اما یجیب المضطر اذا دعاہ کہہ کے, میں وہی ہوں کہ جو پریشان حال دل والے لوگوں کی مدد کرتا ہے, اور اسی نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے. یہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے واقعہ بیان کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے, خاص طور پر استغفار کی دعا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 3 بندے آئے. ایک نے کہا کہ میرے مال میں بڑی کمی ہے, آپ میرے مال میں برکت کے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے کہا دعا تو کر دیتے ہیں لیکن ایک وظیفہ بتاتے ہیں, استغفار کیا کرو. ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے, میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ دعا تو کر دیتے ہیں لیکن استغفار کیا کرو. ایک تیسرا بندہ آیا, اس نے اپنی حاجت کو پیش کیا, کہا استغفار کیا کرو. کسی نے پوچھا کہ 3 الگ الگ مسئلے ہیں, ایک کو اولاد چاہیے, ایک کو رزق چاہیے, تیسرے کا کوئی اور مسئلہ ہے, تو آپ نے وظیفہ ایک ہی بتایا ہے. تو کہا یہ میں نے وظیفہ نہیں بتایا, اللہ نے سورہ نوح میں خود قرآن میں یہ وظیفہ بتایا, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا, اور تمہاری کھیتی ہری بھری ہو جائے گی, تمہارے رزق کے اندر برکت ہو جائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہارا مال بڑھ جائے گا. وَبَنِينَ, اور تمہیں اللہ اولاد عطا کرے گا, تمہاری اولاد بھی ہوگی, تمہارا مال بھی ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے باغات ہی باغات ہو جائیں گے, دنیا میں ریل پیل ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ صرف استغفار. اس میں اتنی قوت اور طاقت ہے استغفار میں, خاص طور پر دعا میں اس کو لازم جز بنائیں. استغفار کا ایک پارٹ رکھیں اپنی دعا کے اندر, ایک حصہ رکھیں جس میں صرف استغفار ہو, کیونکہ استغفار جب بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے, تو اللہ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے. میرا اللہ کو ناز ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے, میرے عذابوں سے ڈرتا ہے. جب کوئی بندہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے گناہوں کے انبار لگا دیتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے, وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا, جب اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ اس سے تعجب کے ساتھ یہ کہتے ہیں انت تعریفونی, اے میرے بندے کیا تو مجھے ابھی جانتا ہے, تجھے پتا ہے کہ تیرا ایک رب ہی ہے, عالم عبدی ربن, کیا بندے کو پتا بھی ہے کہ وہ اس کا ایک رب ہے. تو اللہ اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کو مسرت ہوتی ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا رب ہے. یعنی اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی صرف تھوڑی سی پہچان ہونے پر اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العالمین ایک نوجوان بندے کی توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی گمشدہ بچہ اس کی ماں کو مل جائے, کتنی خوشی ہوتی ہے ماں کو. تو اللہ رب العالمین کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بندے سے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہو, بھول گیا ہو, اور پھر وہ پلٹ کر اللہ کی راہ پر دوبارہ آ جائے, تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ مستجاب الدعوات بننے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. اگر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی ہر دعا قبول ہو, اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھائے اور اس کی دعا قبول ہو. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں متقی کہ جو بھی جب بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے ایک بندہ ملنے کے لیے گیا, کسی نے بتایا کہ اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, تو دعا کروانے کے لیے گیا تو پوچھا کہ تم کیا نسخہ استعمال کرتے ہو, کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری دعا رد نہیں ہوتی.
تو جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس نے یہ جواب دیا تھا کہ میں اللہ سے ایک وعدہ کر چکا ہوں، اللہ سے میں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے. ایگریمنٹ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے یہ کہہ دیا یا اللہ جو تو نے مجھے کہا میں وہ مانوں گا، اور پھر اس کے بعد جو میں کہوں گا وہ تو نے میری مان لینی ہے. تو یہ ایگریمنٹ کے تحت میں اللہ رب العالمین کے جو اعمال جو بجا لاتا ہوں، جو مجھے احکامات دیے گئے ہیں میں ان کو پورا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول فرماتا ہے. تو صالح اعمال جو ہیں ان کو لازمی اپنے ذہن میں رکھا کریں، اور پھر ان کا وسیلہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. اب وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑا معروف مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ وسیلہ کسی نیک شخص کا ڈالا جا سکتا ہے، فلاں بابا جی کا وسیلہ یا کسی بڑی شخصیت کا. تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی وضاحت کے اندر کچھ عبارات نقل کی ہیں. وہ کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ ما یقربکم الیہ من طاعتہ. وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کا ذریعہ استعمال کرنا کہ جس میں تم اللہ کو یہ بتا رہے ہو کہ یا اللہ میرا فلانا ایک نیک عمل ہے، اس کی وجہ سے میری یہ دعا کو قبول فرما. یعنی نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے. مثلا آپ نے کوئی صدقہ کیا اللہ کی راہ میں پورے خلوص اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے لیے، کچھ مصیبت آ گئی، آپ نے کہا یا اللہ میں نے ایک دفعہ ایک عمل کیا تھا اور میں نے پورے اخلاص کے ساتھ تیرے لیے وہ خاص عمل کیا تھا، یا اللہ اس نیک عمل کے وسیلے کی وجہ سے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تو میرا یہ کام جو ہے وہ آسان فرما دے. یہ مانگا جا سکتا ہے. تو اسی کا جواز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کی برکت کی وجہ سے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے نیک اعمال کی وجہ سے، اے اللہ ہم تیرے نبی کی برکت کی وجہ سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اور اب نبی تو موجود نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا کی برکت کی وجہ سے تجھ سے دعا کرتے. دعا اللہ سے کی ہے. پھر بھی وسیلہ جو بنایا ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کو بنایا، نہ کہ ان کے اعمال کو بنایا. اور اسی طرح اگر کوئی نیک شخصیت ہے، آپ اس سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، آپ نیک آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا برکت کی وجہ سے، آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے اگر میرے مسائل حل ہو جائیں گے تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں. یہ دعا کروانا جائز، کسی نیک شخصیت سے دعا کروا لینا جائز. لیکن یہ کہنا کہ یا اللہ تو اس نیک بندے کے اعمال کی وجہ سے میرے عملوں کو بہتر کر دے، یہ وسیلہ درست نہیں. عموماً یہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ اگر چھت پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ادھر سیڑھی لگانے کی ضرورت پڑے گی، تو پھر ہی آپ چھت کے اوپر چڑھو گے نا. اس لیے اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے تو درمیان میں وسیلہ ڈالنا پڑے گا. حق سرکار کا، باہو کا، یا فلاں جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کا وسیلہ ڈالا جاتا ہے، تو یہ ایک سیڑھی کا کام کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین کی وہ خالق ہے، اس کی مثال چھت کے ساتھ دی نہیں جا سکتی. اللہ کی مثال چھت کے ساتھ لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اللہ کی مثال دی نہیں جا سکتی. اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم سیڑھی لگاتے پھرتے ہو میرے لیے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حالانکہ میں تیرے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. کدھر سیڑھی لگا رہے ہو؟ اتنی سی جگہ پہ، ادھر جگہ ہی نہیں ہے سیڑھی لگانے، کدھر لگا رہے ہو سیڑھی؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیرے سانس سے بھی زیادہ قریب ہوں. مانگ کے تو دیکھ، تو کدھر پھرتا ہے؟ سیڑھیاں لگاتا پھرتا ہے. میں کسی سیڑھی کا محتاج نہیں ہوں. وسیلہ تلاش کر، اپنے اعمال کا، اپنا نیک عمل کر پیش کر میری بارگاہ میں لا کے، تو اللہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو مستجاب کرتے ہیں. ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں استغفار کے حوالے سے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں. وہ ایک سفر پہ گئے عراق کے علاقے میں، تو وہاں ایک مسجد تھی. مسجد میں انہوں نے ٹھہرنے کا پروگرام بنایا. رات ہو گئی تو آگے ابھی سفر انہوں نے جاری رکھنا تھا، کسی محدث کو ملنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک مسجد دیکھی، وہاں عشاء کی نماز ادا کی. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے کہا، امام صاحب سے پوچھا کیا میں اس مسجد میں رات گزار سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انتظامیہ کی اجازت نہیں ہے، آپ یہاں مسجد میں نہیں رہ سکتے، رک نہیں سکتے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہاں سے مسجد سے باہر نکلے. باہر نکل کر دیکھا تو سامنے ایک نان بھائی تھا، وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہا تھا. اب رات کا وقت ہے، اس نے روٹیاں لگا رہا تھا اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس کے پاس چلے گئے. کہا اللہ کے بندے، سلام کہا اور کہا اللہ کے بندے میں تیرے رات مہمان ہونا چاہتا ہوں آج کی رات گھر میں، تو اگر تو مجھے اجازت دے تو میں کیا تیرے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل خوشی سے آپ رہ سکتے ہیں میرے پاس. اب احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ ایک روٹی لگاتا ہے، جب نکالتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، جب لگاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، اور جب وہ پیڑے کو گھڑتا ہے تو پھر کہتا ہے استغفر اللہ، جب اس کو بناتا ہے روٹی پھر کہتا ہے استغفر اللہ. یعنی ہر ایک لمحے میں وہ اللہ کا استغفار کر رہا ہے، اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے سبحان اللہ، ذکر کر رہا ہے. تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے تعجب سے پوچھا، بڑے خوش ہوئے، پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو جو اذکار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، آج تک تجھے اس استغفار کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کہنے لگا اگر میں آپ کو سچ بتاؤں نا
تو آج تک میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، جب بھی مانگی ہیں، اللہ نے میری وہ دعا قبول کی، اس ذکر کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے کہ جب بھی مجھے فارغ وقت ملتا ہے میری زبان جو ہے ذکر سے تر رہتی ہے اور میں استغفار کرتا رہتا ہوں۔ لیکن میں نے ساری دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا ابھی تک میری قبول نہیں ہوئی۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہے، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک دعا ایسی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں اچھا وہ کون سی دعا ہے، وہ تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص انتہائی متقی ہے، اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، اور اس بندے کو 7 لاکھ احادیث زبانی یاد ہے، اور وہ امت کا بہت بڑا امام ہے، اس نے کتابیں لکھی ہیں، لوگ اس کا اکثر نام لیتے ہیں، ہماری مسجد کے خطیب صاحب جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ اس سے بیان کرتے ہیں۔ تو میری بڑی یہ خواہش ہے کہ میں اس بندے سے ملوں، میں تو روز دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری اس بندے سے ملاقات کروا دے، آج تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس کا نام احمد ابن حنبل ہے رحمہ اللہ تعالی۔ تو کہنے لگے کہ خدا کے بندے، جو تو پہلے دعائیں کرتا تھا 7 آنسو آنکھوں سے نکل آئے، آج جو تو پہلے دعائیں کرتا تھا اللہ نے وہ بھی تیری قبول کر لی ہے، اور جو تو نے ابھی دعا دوبارہ کی ہے وہ بھی اللہ نے تیری قبول کر لی ہے۔ میں ہی احمد ابن حنبل ہوں، اللہ نے مجھے کہاں اپنے علاقے سے چلوا کے تیرے پاس بھیجا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اتنا مقرب ہے، اس کی احمد ابن حنبل سے ملاقات کرنے کا شوق ہے، تجھے نہیں کہا کہ ادھر جا کے مل کے آ۔ احمد ابن حنبل جو محدث ہے، امت کا محسن ہے، اس کو چلا کے تیرے گھر بھیجا ہے تاکہ اس بندے سے مل کے آئے۔ احمد ابن حنبل کو اتنی خوشی ہوئی، اور رات اس کے مہمان ٹھہرے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب وہ جو بچے ہیں احمد ابن حنبل کے لیے کبھی تولیہ لا رہے ہیں، کبھی پانی لا رہے ہیں، کبھی ڈول لا رہے ہیں، کبھی وضو کرنے کے لیے بڑی خدمت کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں جڑواں تھے۔ تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، تیرے نبی نے جیسے عبداللہ ابن عباس کے لیے فقیہ ہونے کی دعا کی تھی، علمہ الکتاب، کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا، میں ان 2 بچوں کے لیے کتاب کا علم سیکھنے کی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ان کو کتاب کے علم کی فقاہت عطا فرما۔ اور پھر اس دعا کی برکت کی وجہ سے تاریخ نے دیکھا کہ ایک جو بچہ ہے اس کا نام امام نووی رحمہ اللہ تعالی ہے، اور دوسرے امام ابو الفدا امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، یہ 2 بڑے امام پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں 2 بچے جو ہیں یہ ایک خالہ کا بیٹا ہے، یعنی آپس میں کزن لگتے ہیں، یہ 2 بچے جو خدمت کر رہے تھے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ ان بچوں کی تربیت کون کرتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ پہلے میری ایک بیوی تھی، پھر اس سے میرا ایک بیٹا ہوا، پھر اس کی وفات ہو گئی، پھر میں نے اپنی سالی سے نکاح کیا، اور وہ جو سالی ہے اس نے پھر ان بچوں کی تربیت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس ماں کی تربیت کا اثر ہے، پھر اس کے بعد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے دعا کی ہے، دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے امام بنا دیا۔ تو دعا میں اللہ نے بڑی ہی تاثیر رکھی ہے، بہت تاثیر رکھی ہے۔ اگر جب بھی آپ کو موقع ملے تو اپنے لیے خاص الخاص، اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، اور دل سے دعا کیا کریں، اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بڑا ثمر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک حاجات جو ہیں جب بندہ پوری نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔